السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ماہم دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سفری بیگ تھا جس میں اس کے چند کپڑے اور کچھ ضروری سامان تھا۔ گھر کے در و دیوار کو ایک آخری نظر دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئیں، مگر پھر اس نے آنسو ضبط کیے اور ہونٹ بھینچ لیے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے قدم ڈگمگا گئے، لیکن پھر اس نے دل مضبوط کیا، خود کو تسلی دی کہ یہ قدم اٹھانا ضروری تھا۔ ساجد چند قدم کے فاصلے پر کھڑا بار بار گھڑی پر نظر ڈال رہا تھا۔ اس کا چہرہ بیزاری اور گھبراہٹ کے ملے جلے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ جلدی میں تھا، جیسے کسی مصیبت میں پھنسنے سے پہلے فرار چاہتا ہو۔ ماہم نے ہلکی سی سانس لی اور اللہ کا نام لے کر دہلیز پار کر گئی۔ جیسے ہی وہ ساجد کے قریب پہنچی، ساجد نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا اور جھنجھلا کر بولا، جلدی کرو ماہم، کوئی دیکھ نہ لے، بہت وقت ضائع کر چکی ہو۔ ماہم کا دل کانپ اٹھا تھا، لیکن وہ خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھی اور جلدی سے دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ ساجد نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی، گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور فوراً انجن سٹارٹ کر دیا۔ گاڑی آگے بڑھتے ہی ماہم کی آنکھوں میں گھر کے روشن دروازے کا عکس لرزنے لگا۔ ساجد نے ایک جھٹکے سے گاڑی موڑتے ہوئے کہا، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی ماہم؟ تم نے مجھے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں کبھی بھی یوں بھاگنے کے بارے میں نہ سوچتا۔ ماہم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ساجد کے چہرے پر کسی خوشی یا محبت کے آثار نہیں تھے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو ساجد؟ کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی کہ ہم ساتھ ہیں؟ ماہم نے دھیمے مگر بے یقینی بھرے لہجے میں پوچھا۔ ساجد نے طنزیہ ہنسی مگر اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ خوشی؟ یہ خوشی ہے، اس طرح چھپ کر بھاگنا؟ ماہم، میں چاہتا تھا کہ ہم وقت لے کر سکون سے سب کچھ کریں۔ تم نے بلا وجہ ضد کی، ورنہ میں کبھی اس طرح کے فضول ڈراموں میں نہ پڑتا۔ ماہم کی آنکھوں میں حیرت اور تکلیف در آئی۔ وہ اتنے سالوں سے جس محبت کے خواب دیکھ رہی تھی، کیا وہ بس ایک فریب تھا؟ اس نے بے یقینی سے کہا، ساجد، تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ تم نے خود کہا تھا کہ ہم شادی کریں گے۔ اگر ہم رک جاتے تو میرے گھر والے مجھے کسی اور سے بیاہ دیتے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ساجد نے ایک لمحے کو گہری سانس لی اور گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ تم لڑکیوں کو صرف اپنے جذبات دکھتے ہیں، حقیقت نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ شادی کریں گے، لیکن یہ مطلب نہیں تھا کہ یوں پاگلوں کی طرح سب کچھ بگاڑ دیا جائے گا۔ اب سوچو، تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈیں گے، وہ سب لوگ ہمارا پیچھا کریں گے، کیا تب بھی تمہیں یہ سب کچھ ٹھیک لگے گا؟ ماہم کی سانس اٹک گئی۔ کیا تم پچھتا رہے ہو ساجد؟ ساجد نے اسے کسی بھی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ تو آگے کی طرف دیکھتا رہا۔ خاموشی گاڑی میں تناؤ بھرنے لگی۔ ماہم نے اپنی لرزتی انگلیاں مروڑیں اور دھیرے سے بولی، میں نے جو بھی کیا وہ ہماری محبت کے لیے کیا ساجد۔ یہ وقت مشکل ہے، مگر ہم ساتھ ہیں نا؟ ساجد نے سر جھٹک دیا اور بڑبڑایا، محبت محبت محبت، یہی ایک لفظ تمہاری زبان پر رہتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب ایک دن مصیبت بن جائے گا۔ ماہم کے دل میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ وہ گھبرا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی، لیکن ساجد کی نظریں سڑک پر جمی تھی۔ ساجد، پلیز کہو کہ تم میرے ساتھ ہو۔ اس کی آواز لرز گئی۔ ساجد نے گاڑی کی رفتار اور بڑھا دی، جیسے ہر بات سے بچنا چاہتا ہو۔ اب کچھ بھی کہنا بیکار ہے ماہم، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ماہم نے پلکیں جھپکیں، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، لیکن اب وہ صرف اللہ سے ہی دعا کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ فلیٹ میں مدھم روشنی تھی۔ ارد گرد بیٹھے
ساجد کے دوست دھیمے لہجے میں بات کر رہے تھے۔ وہ اسے اپنے فلیٹ لے آیا تھا۔ بنا نکاح کے وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے دل پر سخت پہرے بٹھا کر نکاح کرنے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ کمرے کا ماحول بظاہر معمولی لگ رہا تھا، لیکن ماہم کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا اور ہاتھوں میں لرزش تھی۔ اسے سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ ساجد بے دلی سے مولوی صاحب کے پاس بیٹھا تھا، جیسے یہ سب زبردستی کیے جا رہا ہو۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ مولوی صاحب نے پہلے ماہم کا نام لیا اور سوال کیا، بیٹی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ماہم نے اندر ہی اندر خود کو مضبوط کیا، گلا خشک ہونے لگا، مگر وہ بولی، قبول ہے۔ 3 بار یہی جملہ دہرانے کے بعد وہ رسمی طور پر ساجد کی بیوی بن چکی تھی۔ ساجد کی باری آئی۔ اس نے جلد بازی میں نکاح کیا اور ایک گہری سانس لے کر ارد گرد بیٹھے دوستوں کی طرف دیکھا، جیسے یہ سب کچھ ایک بوجھ تھا جو اب ختم ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سب نے بے دلی سے آمین کہہ دی۔ ماہم نے اپنے ہاتھوں کی لرزش کو چھپانے کے لیے انہیں سختی سے گھونگھٹ کے نیچے جکڑ لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ ساجد ایک نظر محبت سے اسے دیکھے، اسے تسلی دے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر ساجد کا رویہ بے حد سرد تھا۔ مولوی صاحب جیسے ہی دعا ختم کر کے باہر جانے کے لیے اٹھے، اچانک دروازے پر زوردار دھماکہ ہوا۔ کسی نے دروازے پر پوری طاقت سے لات ماری تھی اور اگلے ہی لمحے 4 سے 5 گارڈز اندر گھس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی بندوقیں تھیں جو سیدھی وہاں موجود لوگوں پر تان لی گئیں۔ کمرے میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ ماہم گھبرا کر کھڑی ہو گئی، اس کا دل کسی انجانے خوف سے لرز اٹھا۔ ساجد کے دوست سہم کر پیچھے ہٹ گئے اور خود ساجد بھی حیرت سے کھڑا ہو گیا، اور پھر دروازے کے درمیان ایک مردانہ قامت نظر آئی۔ سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس وہ شخص ایک شہزادے کی طرح پرکشش اور جاذب نظر آ رہا تھا۔ چمکتے ہوئے جوتے، سلیقے سے تراشی ہوئی داڑھی اور چہرے پر ایسا دبدبا جو کسی شہنشاہ کا ہوتا ہے۔ وہ حمزہ عباسی تھا۔ حمزہ نے ایک لمحے کے لیے ساجد کو یوں دیکھا جیسے وہ کوئی معمولی کیڑا ہو جسے وہ جب چاہے مسل سکتا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا۔ کمرے میں موجود سب لوگ سہم گئے۔ ساجد لڑکھڑا کر پیچھے ہوا، مگر حمزہ نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ یہ تھپڑ ابھی شروعات ہے ساجد۔ حمزہ کی آواز میں غصے کی ایک خطرناک لہر تھی۔ اس نے ساجد کے گریبان کو مٹھی میں جکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تو سمجھتا ہے کہ بھاگ جائے گا تو بچ جائے گا؟ ہاں؟ حمزہ نے ایک اور زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ ساجد کی گردن جھٹکے سے ایک طرف ہوئی۔ کس ہمت سے بھاگا تھا؟ اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ ساجد کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ وہ جلدی سے ہکلایا، حمزہ بھائی، میں بھاگا نہیں تھا، بس تھوڑا مصروف ہو گیا تھا۔ میں آپ کا قرضہ واپس لوٹانے والا تھا۔ حمزہ نے تلخ ہنسی ہنسی اور ایک جھٹکے کے ساتھ اسے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ قرضہ؟ تمہاری اوقات کیا ہے جو تو میرا قرضہ دے سکے؟ اس کے لہجے میں زہر گھولا تھا۔ ساجد نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا۔ اس کے دوست بالکل خاموش کھڑے تھے، کوئی بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر اس کے پیٹ میں گھوسا مارا۔ ساجد تکلیف سے دوہرا ہو گیا۔ ماہم سے مزید برداشت نہیں ہوا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ وہ فوراً تیز قدموں سے آگے بڑھی اور پوری قوت سے حمزہ کو دھکا دیا۔ رک جائیے، اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ حمزہ چند قدم پیچھے ہوا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ماہم اب ساجد کے آگے آ کر کھڑی ہو چکی تھی، جیسے اسے اپنی ڈھال بنا رہی ہو۔ اس کا چہرہ اب بھی گھونگھٹ کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔
مگر اس کی آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے۔ آپ ہوتے کون ہیں کسی کو یوں تکلیف اور اذیت دینے والے؟ وہ غصے سے بولی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی مگر ہمت بھی۔ حمزہ کی آنکھوں میں حیرانی اور پھر غصے کی چمک ابھری۔ وہ ایک دم آگے بڑھا مگر ماہم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ آپ جیسے مغرور اور ظالم لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا آپ کے حکم پر چلے گی، کہ آپ جسے چاہیں ماریں، جسے چاہے دھمکائیں۔ کمرے میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ سب لوگ سانس روکے یہ منظر دیکھے جا رہے تھے۔ ساجد نے گھبرا کر ماہم کا بازو پکڑنا چاہا۔ ماہم چپ ہو جاؤ، مگر ماہم نے اپنا بازو چھٹک دیا اور حمزہ کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ شخص سمجھتا ہے کہ یہ خدا ہے جو اپنی مرضی سے فیصلے کرے گا۔ حمزہ کے چہرے پر ایک ایسا سایہ لہرایا مگر وہ اب بھی خاموش تھا، بس سرد نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ ماہم نے اپنی سانس کو قابو کرتے ہوئے انگلی اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نکل جائیے یہاں سے، ابھی اور اسی وقت۔ ساجد کے دوستوں نے ایک دوسرے کو خوف زدہ نظروں سے دیکھا۔ ساجد بھی سخت گھبرا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہم کی یہ گستاخی ہم لوگوں کو مہنگی پڑ سکتی تھی۔ حمزہ نے ایک لمبی سانس لی، پھر ایک سخت نگاہ اس نے ساجد پر ڈالی جسے وہ آخری وارننگ دے رہا ہو۔ پھر وہ ایک لفظ کہے بغیر ہاتھ جھٹک کر باہر نکل گیا۔ کمرے میں بس اس کے جوتوں کی آواز ہی گونج رہی تھی جو آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی۔ حمزہ عباسی کے قدموں کی آواز بھی پوری طرح مدھم بھی نہ ہوئی تھی کہ ساجد غصے سے آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ماہم نے ابھی پوری طرح سانس بھی نہیں لی تھی کہ اچانک ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ساجد کی دھاڑتی ہوئی آواز فلیٹ کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ماہم لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ اب نہیں تھا، وہ ایک طرف سرک گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ گال جلنے لگا تھا جیسے آگ لگ گئی ہو۔ ساجد کے دوست سہم گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے دروازے کی طرف لپکے۔ چند لمحوں میں ہی وہ سب فلیٹ سے بھاگ چکے تھے۔ ماہم نے بامشکل زمین پر گرتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں مگر ساجد کی نظروں میں رحم نام کی کوئی چیز بھی نہ تھی۔ تم نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا ماہم۔ اس کا لہجہ زہرآلود تھا۔ ماہم نے بامشکل خود کو کھڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے مگر اس نے خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ میں نے کچھ نہیں برباد کیا ساجد، میں تمہیں اس آدمی کے ہاتھوں ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ساجد نے تلخی سے ہنسی ہنسی، ذلیل؟ تمہیں لگتا ہے میں ذلیل ہو رہا تھا؟ تمہیں کیا لگتا ہے حمزہ عباسی جیسے آدمیوں سے میں خود نہیں نمٹ سکتا؟ تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم میرے معاملات میں بولنے آئی؟ ماہم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں نے صرف تمہاری مدد کے لیے۔ چپ رہو۔ ساجد نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی ماہم، وہ آدمی اب مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تمہاری اس نادانی کی وجہ سے میری زندگی داؤ پر لگ گئی ہے۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ میں نے جو کیا وہ تمہارے لیے کیا ساجد، کیونکہ میں تمہیں کھڑا رہنے میں مدد کرنا چاہتی تھی۔ میں نے تمہاری عزت کو بچانے کی کوشش کی، تمہاری طاقت بننے کی کوشش کی، اور تم ہو کہ مجھے ہی الزام دے رہے ہو۔ ساجد نے غصے سے ایک کرسی کو زوردار ٹھوکر ماری۔ طاقت؟ تم میری کمزوری ثابت ہوئی ہو ماہم۔ تم نے مجھے کمزور کیا، میری بربادی کی بنیاد رکھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم میری زندگی میں آ کر میرے فیصلے کر سکتی ہو؟ ماہم نے سختی سے اپنے آنسو روکے۔ اگر میں نے تمہارے لیے کچھ کیا تو وہ غلط کیسے ہو گیا؟ میں نے جو کچھ کیا
وہ صرف تمہارے لیے تھا ساجد۔ ساجد نے تلخی سے سر جھٹکا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ تم کچھ نہیں سمجھو گی ماہم، تم بس ایک جذباتی بے وقوف عورت ہو جس نے اپنی نادانی سے مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ ماہم کی آنکھیں حیرت سے اور تکلیف سے پھیل گئیں۔ ساجد مگر وہ رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے دروازہ جھٹکے سے کھولا، ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بغیر پیچھے دیکھے وہ باہر نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی، جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ ماہم کی ٹانگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک کے بعد ایک آنسو گرنے لگے۔ پورے فلیٹ میں بالکل خاموشی چھا گئی تھی، مگر اس کے اندر ایک طوفان بھی اٹھ چکا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے ہاتھ بالکل کانپے جا رہے تھے۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا اور تیزی سے حمزہ عباسی کے مینیجر کا نمبر ڈائل کیا۔ فون بجتا رہا مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ اٹھایا۔ اٹھا بھی لو یار، ساجد نے جھنجھلا کر سرگوشی کی اور دوبارہ کال ملائی۔ 2 بیپ کے بعد فون آخر کار ریسیو کر لیا گیا۔ دوسری طرف سے ایک بھاری سنجیدہ آواز ابھری، ہاں بولو۔ ساجد نے گہری سانس لی اور فوراً بول پڑا، بھائی میں معافی مانگتا ہوں، میں سر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں بے یقینی تھی اور گھبراہٹ بھی واضح تھی۔ مینیجر نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر تلخی سے بولا، معافی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری بیوی نے آج کیا کر دیا ہے؟ سر کے ساتھ بدتمیزی کی۔ وہ تمہیں کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑیں گے ساجد۔ یہ سنتے ہی ساجد کے ہاتھ پیر مزید ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کے گلے سے مشکل سے آواز نکلی، مجھے بس ایک موقع دے دو، خدا کے لیے میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ جو بھی غلط ہوا میں وہ سب کچھ سارا کا سارا سنبھال لوں گا۔ مینیجر نے خشک لہجے میں کہا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے ساجد۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ حمزہ عباسی کا غصہ کیسا ہوتا ہے۔ وہ ایک بار فیصلہ کر لیں تو پیچھے نہیں ہٹتے۔ ساجد کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے التجا بھری آواز میں کہا، بس ایک میٹنگ، ایک ملاقات کا بندوبست کر دو، میں خود ان سے بات کر لوں گا۔ مینیجر نے چند لمحے سوچا، پھر بولا، میں کچھ کرتا ہوں لیکن تمہیں کسی قسم کی امید نہیں دلاؤں گا۔ فون کٹ گیا۔ ساجد نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کہیں سے کوئی معجزہ نازل ہو جائے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حمزہ عباسی نے دل میں انتقام بٹھا لیا تو پھر اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ بے چینی سے فلیٹ سے باہر کھڑا ٹہلنے لگا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے اعصاب مزید کمزور پڑ رہے تھے۔ 2 گھنٹے بعد جب اس کا دل مکمل مایوسی میں ڈوبنے لگا تھا، اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے جھٹ سے فون نکالا۔ اسکرین پر وہی نمبر جگمگا رہا تھا، ہاں بولو۔ ساجد نے بے چینی سے فون اپنے کان سے لگایا۔ مینیجر کی آواز بالکل سنجیدہ تھی، میٹنگ ڈن ہو چکی ہے۔ ساجد کے لبوں سے بے اختیار شکر کا سانس نکلا۔ اللہ کا شکر ہے، شکریہ بھائی، میں وعدہ کرتا ہوں سب سنبھال لوں گا۔ مگر مینیجر نے بات فوراً کاٹ دی، سن لو، یہ کوئی احسان نہیں ہوا تم پر۔ سر نے واضح حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر آؤ گے، وہ اسے بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ساجد کی خوشی پل میں ہی اڑن چھو گئی ہوگی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کیا؟ ماہم کو؟ ہاں، یہ سر کے آرڈر ہیں۔ 2 دن بعد رات 9 بجے تم دونوں کو پہنچنا ہوگا۔ دیر مت کرنا ورنہ نتیجہ برا ہوگا۔ فون کٹ گیا، جبکہ ساجد فوراً اوپر کی طرف بھاگا تھا تاکہ ماہم کو آگاہ کر سکے۔ ساجد فلیٹ کا دروازہ دھڑام سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ سانس پھولی ہوئی تھی، چہرہ پسینے سے تر، آنکھوں میں گھبراہٹ بھی تھا اور غصے کے ساتھ ایک چھلک رہا تھا۔ ماہم زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی بڑی گہری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہی چلی جا رہی تھی، جو اس کے نازک
گلابی گالوں پر چمک رہے تھے جو سراپا حسن تھی، مگر اس لمحے بے بسی کی تصویر بنے بیٹھی تھی۔ ساجد نے جیسے ہی اسے روتے دیکھا، اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے نرمی آئی، مگر پھر فوراً وہی جھنجھلاہٹ اور غصہ لوٹ آیا۔ ماہم وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ اب بس کرو رونا دھونا، ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ماہم نے سر اٹھایا، آنسو بھری آنکھوں سے ساجد کو دیکھا اور پھر طنزیہ لہجے میں بولی، کیوں؟ اب کون سی نئی مصیبت آ گئی؟ نہ جانے کیوں ساجد، مجھے اب لگ رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہاں آ کر ایک بہت بڑی غلطی کر دی۔ تم مجھے کسی بھی قیمت پر سکون سے رہنے نہیں دو گے۔ ساجد نے بے چینی سے اپنی پیشانی مسلی اور جھک کر اس کی کلائی تھام لی۔ سن لو دھیان سے، میری سر سے ملاقات طے ہو گئی ہے، ہمیں جانا ہوگا اور معافی مانگنی ہوگی، ورنہ بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ فوراً ہی اپنی بات کا رخ تبدیل کر گیا تھا۔ ماہم نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس کے چہرے پر شدید ناگواری کے آثار ابھر آئے۔ میں کیوں جاؤں؟ تمہارے معاملات ہیں، تم خود سنبھالو۔ ساجد کا غصہ ابھرا، اس نے اپنے دانت پیسے۔ شٹ اپ ماہم، چپ ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے ہی یہ سارا تماشا ہوا ہے اور اب تم ہی اسے سنبھالو گی۔ ماہم نے بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھا۔ میری وجہ سے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے صرف تمہیں بچانے کی کوشش کی تھی۔ ساجد نے طنزیہ ہنسی۔ بچانے کی کوشش؟ تم نے میری زندگی داؤ پر لگا دی ماہم۔ حمزہ عباسی جیسے لوگ معاف نہیں کرتے، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے اگر تم نے جا کر معافی نہ مانگی۔ ماہم نے سر جھٹکا۔ میں نہیں مانگوں گی معافی۔ وہ کون ہوتا ہے مجھ سے بدتمیزی کرنے والا؟ ساجد نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا۔ یہی تمہارا مسئلہ ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتا، یہ عام آدمی نہیں ہے، حمزہ عباسی ہے۔ اگر ہم نے آج معافی نہ مانگی تو وہ میرا جینا حرام کر دے گا۔ ماہم کی آنکھوں میں غصہ اور تکلیف دونوں ایک ساتھ ابھرے۔ تمہیں اپنی جان کی اتنی فکر ہے، لیکن میری عزت کا تمہیں کوئی خیال نہیں۔ ساجد نے جھنجھلا کر اپنا سر جھکایا، پھر تھوڑی دیر وہ خاموش رہا۔ آخرکار نرمی اختیار کرتے ہوئے بولا، دیکھو ماہم، مجھے صرف ایک بار تمہارا ساتھ چاہیے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ حمزہ عباسی مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ماہم نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی ضد تھی، مگر ساجد کے چہرے پر خوف نے اسے مجبور کر دیا۔ تم وعدہ کرتے ہو کہ یہ سب ختم ہو جائے گا؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ساجد نے فوراً سر ہلایا، ہاں، بس ایک بار معافی مانگ لو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہم نے آنکھیں بند کی، چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ساجد نے شکر کا سانس لیا، مگر اس کے چہرے پر ابھی بھی پریشانی کے سائے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ملاقات آسان نہیں ہونے والی تھی۔ ایک رات میں ہی اس کی کایا پلٹ گئی۔ بے شک وہ بہت پریشان تھا، لیکن اس کو بالکل اس بات کا علم نہیں تھا کہ ماہم اتنی بڑی بے وقوفی کر جائے گی اور اسے اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دے گی۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ساجد اور ماہم ایک دوسرے سے نظریں چراتے بوجھل دل کے ساتھ بیٹھے تھے۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا، دونوں کی سوچوں میں طوفان برپا تھا۔ ساجد کی پیشانی پر پریشانی کی شکنیں گہری ہو رہی تھی، جبکہ ماہم کے چہرے پر ابھی تک بے بسی اور دکھ کی پرچھائیاں تھیں۔ اس نے ماہم کو سمجھایا تھا کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر نہ اس نے اس کی بات سنی تھی اور نہ ہی اس کے لیے کوئی اچھی کنڈیشن چھوڑی تھی۔ اچانک ساجد کے موبائل کی تیز بیل خاموشی کو چیر گئی۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا، جلدی سے موبائل نکالا اور اسکرین پر نظر پڑتے ہی اس کے ماتھے کی شکنیں مزید گہری ہو گئیں۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی، ہیلو۔ دوسری طرف سے کسی کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری، ساجد،
فوراً ہسپتال آ جاؤ، تمہاری امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ ساجد کے ہاتھ میں پکڑا فون کانپ گیا، دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اس نے فوراً بے چینی سے پوچھا، کیا ہوا؟ امی کہاں ہیں؟ ہسپتال میں ہیں، حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، ڈاکٹرز چیک کر رہے ہیں، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے۔ ساجد کی آنکھوں میں پریشانی سی دوڑ گئی، وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ خوف اور بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ میں آ رہا ہوں، وہ اتنا کہہ کر فون بند کر چکا تھا ماہم، جو اب تک ساجد کے بدلتے تاثرات کو دیکھ رہی تھی، فوراً کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا ساجد، خیریت؟ ساجد نے سرسری نظروں سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی اور اضطراب کے گہرے سائے تھے۔ امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، انہیں ہسپتال لے جایا گیا ہے، مجھے فوراً جانا ہوگا۔ ماہم کے چہرے پر بھی پریشانی چھا گئی۔ اوہ میرے خدایا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اس نے جلدی سے قدم آگے بڑھائے۔ ساجد نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نہیں، تم یہیں رہو گی، ابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر انہوں نے تمہیں دیکھا تو وہ مزید پریشان ہو جائیں گی۔ ماہم کی آنکھوں میں بے بسی چھلکنے لگی۔ لیکن ساجد، میں تمہیں اس حال میں اکیلا کیسے جانے دوں؟ ساجد نے گہری سانس لی۔ یہ وقت ہرگز بھی بحث کرنے کا نہیں ہے ماہم، تم بس یہاں رہو، اپنا خیال رکھو، میں جلدی ہی واپس آ جاؤں گا۔ ماہم کے یہ بات سن کر لب کپ کپائے، مگر وہ تو بالکل خاموش رہی۔ ساجد نے ایک نظر اس پر ڈالی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو، مگر پھر بنا کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز قدموں کی تیزی سے گونجتی، چھاپ اور پھر دروازہ بند ہونے کی گونج۔ ماہم وہیں کھڑی رہ گئی۔ ساجد جا چکا تھا اور کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد کا سورج مدھم روشنی بکھیر رہا تھا۔ موسم بوجھل اور اداس تھا، جیسے کائنات بھی کسی بے نام اداسی میں ڈوبی ہو۔ کمرے میں ویرانی کا راج تھا اور باہر کی دنیا سے کٹی ہوئی ماہم چائے کے کپ کو ہاتھ میں تھامے بے مقصد کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کی پرچھائیاں تھیں، دل میں ایک عجیب سی خالی جگہ، جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ہو۔ ابھی وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی جب اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ساجد بوکھلایا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے شکن آلود، چہرے پر تھکن اور پریشانی کے آثار واضح تھے، جیسے پچھلے 2 دنوں میں کسی بھاری بوجھ تلے دب کر آیا ہو۔ ماہم نے چونک کر اپنا سر اٹھایا اور جیسے ہی اس پر نظر پڑی، اس نے بے ساختہ قدم اس کی طرف بڑھائے۔ ساجد، تم کہاں تھے؟ 2 دن ہو گئے مگر ساجد نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز بے حد تیز تھی اور عجلت میں تھی۔ ماہم، وقت نہیں ہے، سر کی کال آئی ہے، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ ماہم کی سانس جیسے ایک لمحے کو رک سی گئی۔ وہ پل بھر کے لیے ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی کی ایک گہری لہر ابھری، جیسے کوئی نازک چیز ٹوٹ کر بکھر گئی ہو۔ وہ اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جس کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، مگر وہ ایسی بات کر رہا تھا جیسے وہ کوئی بوجھ ہو، جیسے اس کی اہمیت کوئی نہ ہو، جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ لرز کے رہ گیا۔ اس نے نظر جھکا لی اور بنا کچھ کہے آہستہ آہستہ پلٹ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ساجد نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا۔ ماہم، جلدی کرو، دیر نہیں ہونی چاہیے۔ مگر ماہم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سیدھا کمرے میں چلی گئی اور دروازہ جا کر بند کر لیا۔ کمرے کی خاموشی میں اس کے اندر کی چیخیں گونج رہی تھی۔ اس کی محبت، اس کی قربانی، سب کچھ ایک لمحے میں بے معنی سا ہو گیا۔ مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، اپنی آنکھوں میں بکھرے سوالات کو نظر انداز کیا اور ایک خاموشی سے ایک سیاہ نقاب اٹھا کر
اپنے چہرے پر اوڑھ لیا۔ چند منٹ بعد وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ساجد نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی اور جلدی سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ چلو دیر ہو رہی ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ دل کی تمام فریادیں اندر ہی اندر دفن کرتی ہوئی گاڑی میں بیٹھتے ہی ساجد نے ایک نظر اس پر ڈالی، مگر وہ بالکل خاموش تھی، جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ۔ گاڑی کا انجن گرجتے ہوئے جاگا اور وہ دونوں خاموشی سے اس راستے پر نکل پڑے جہاں ان کی میٹنگ طے تھی، عباسی حویلی۔ وہ دل ہی دل میں بہت اداس تھی۔ 2 دن بعد وہ لوٹا تھا۔ ایک بار پھر اس نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کیسی ہو، تمہیں اکیلے ڈر تو نہیں لگا، لیکن پھر اس نے اپنا سر جھٹک دیا تھا، کیونکہ یہ شخص اس کا اپنا انتخاب تھا۔ گاڑی کی رفتار مدھم ہوتے ہی عباسی حویلی کے بلند و بالا دروازے کھل گئے۔ ساجد اور ماہم نے ایک دوسرے کو بے چینی سے دیکھا۔ راستے بھر کوئی بات نہ ہوئی، اور اب جب منزل سامنے تھی تو ماہم کا دل بے تحاشا دھڑکنے لگا۔ اس کی نظریں حویلی کے وسیع و عریض لان، بلند ستونوں اور سیاہ دروازے پر پڑیں تو انجانے خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ حویلی کے ملازموں نے مؤدبانہ انداز میں انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا اور سیدھا ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ وسیع کمرے میں گہری لکڑی کے فرنیچر، نفیس قالینوں اور شیشے کے فانوسوں کا ایک شاہانہ امتزاج تھا، مگر وہاں بیٹھے ساجد اور ماہم کے لیے یہ سب کچھ بے معنی تھا۔ ساجد کی نظریں دروازے پر جمی تھیں اور ماہم خاموشی سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد کمرے کی فضا ایک بار پھر بھاری ہو گئی جب دروازے سے حمزہ عباسی اندر داخل ہوا۔ سفید شلوار قمیض میں وہ انتہائی باوقار لگ رہا تھا۔ کندھے پر مردانہ شال، چہرے پر سختی کی گہری لکیر اور آنکھوں میں سرد جذبات۔ حمزہ عباسی نے بنا کسی تاثرات کے ساجد کی طرف دیکھا، جو جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ باندھ کر مؤدبانہ انداز میں بولا، سر، میں بھاگا بالکل نہیں تھا، میں بس کچھ مصروف تھا۔ میں آپ کا قرض واپس کر دوں گا، بس تھوڑا وقت۔ حمزہ خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر بے تاثر سختی برقرار تھی۔ ساجد کی آواز لڑکھڑانے لگی، سر، میں نے کبھی آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، پلیز مجھے ایک موقع دے دیں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ حمزہ کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس پر جمی، مگر پھر وہ آہستہ سے اپنا رخ نقاب میں بیٹھی ماہم کی طرف موڑ چکا تھا۔ چند لمحوں بعد حمزہ نے دھیمے مگر انتہائی پراثر لہجے میں کہا، اپنی بیوی کو ابھی طلاق دے کر میرے پاس چھوڑ جاؤ، تمہارا قرضہ معاف ہو جائے گا، بلکہ تمہارے ساتھ ایک بزنس ڈیل بھی ہوگی۔ ساجد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کے کانوں پر یقین نہ آیا ہو، جبکہ ماہم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے غصے سے نقاب کے پیچھے چھپے چہرے کو سخت کیا اور نرمی سے حمزہ کو گھورا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ بے اختیار بولی۔ آواز میں شدید کراہت تھی، مگر حمزہ بالکل پرسکون رہا، جیسے اسے ماہم کی برہمی سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کی نظریں ساجد پر تھیں جو گڑبڑا چکا تھا۔ ساجد نے لب بھیج کر زمین کی طرف دیکھا، پھر ایک نظر ماہم پر ڈالی۔ وہ کبھی بھی اس سے محبت نہیں کرتا تھا، محض ایک ٹائم پاس کے زینت نیت سے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا گیا تھا، مگر وہ تو ایک جونک کی طرح اس پر حاوی ہو گئی تھی۔ مگر اب ایک موقع تھا جس سے وہ اپنے سارے مسئلے حل کر سکتا تھا۔ ایک لمحے میں اس نے فیصلہ کر لیا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے رخ موڑا اور سرد لہجے میں بولا، ماہم، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے تو فیصلہ لینے میں موقع بھی ضائع نہیں کیا تھا، جبکہ حمزہ نے بھی داد دینے والے انداز میں اپنی آئی برو اچکائی تھی۔ ماہم کی دنیا لمحے میں زمین بوس ہو گئی، اس کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور سانس جیسے رک گئی۔ حمزہ کے چہرے پر ایک سخت مسکراہٹ ابھری، مگر وہ خاموش رہا۔
ساجد نے پلٹ کر ایک گہری نظر ماہم پر ڈالی جو مکمل شوق میں تھی، اور پھر وہ یکے بعد دیگر طلاق دے کر ایک لفظ کہے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ماہم کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا، مگر وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی، جیسے وہ ہر احساس سے محروم ہو چکی ہو۔ ماہم کا ذہن سن تھا۔ جیسے ہی ساجد کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے، اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس نے بے اختیار ساجد کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، حمزہ عباسی کے گارڈز اس کے سامنے دیوار بن گئے۔ ہٹو میرے راستے سے، وہ تڑپ کر چیخی۔ آنکھوں میں وحشت اور آنسوؤں کا طوفان تھا۔ مجھے اس سے بات کرنی ہے، وہ ایسے نہیں جا سکتا۔ مگر گارڈز اپنی جگہ ثابت قدم رہے۔ حمزہ عباسی جو اب تک خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا، آہستہ آہستہ کھڑا ہوا۔ اس کے ہر انداز میں ضبط اور سختی تھی۔ اس نے قدم بڑھا کر ماہم کے بالکل سامنے آ کر سرد لہجے میں کہا، رک جاؤ۔ ماہم نے سر اٹھا کر کھونچا آنکھوں سے اسے گھورا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کیوں میری زندگی برباد کر دی؟ حمزہ کے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ آئی۔ تمہارے شوہر سے خرید لیا ہے میں نے، پورے 3 کروڑ میں۔ وہ آگے جھک کر دھیمے مگر زہر بھرے انداز میں بولا، یہ سودا برا نہیں ہے نا؟ ماہم کا چہرہ فق ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ کسی طرح حمزہ کو نوچ ڈالے، مگر وہ اپنی جگہ پر جمی رہ گئی۔ تم گھٹیا انسان ہو، تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا، وہ کانپتی ہوئی بولی۔ حمزہ نے طنزیہ کے کہا لگایا، بہت زبان چلانی آتی ہے نا؟ مجھے دھکا دیا تھا، میرے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت کی تھی، اب دیکھو تمہاری ہمت کی کیا سزا ملی ہے۔ اس نے ایک قدم اور بڑھایا، آنکھوں میں وحشت تھی۔ اب تم میری رکھیل بن کر رہو گی، میرے بستر کی زینت، یہی سزا ہے میرے ساتھ الجھنے کی۔ ماہم کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا، اس کے ہاتھ سرد ہو گئے۔ اسے لگا جیسے وہ کسی اندھے کنویں میں گر رہی ہو۔ حمزہ نے مزید کچھ کہے بغیر آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے نقاب کھینچ دیا، اور پھر وہ شخص پتھر ہو گیا تھا۔ سانس رک گئی، وقت تھم گیا۔ اس کے سامنے جس چہرے کو اس نے بے دردی سے خریدنے کا اعلان کیا تھا، وہ کوئی اور نہیں، اس کی ماہم تھی۔ اس کا عشق، اس کی دیوانگی، وہ لڑکی جس کے لیے وہ 4 سال پہلے ہر حد پار کرنے کو تیار تھا، وہی ماہم آنکھوں میں آنسو لیے بکھرے وجود کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ حمزہ کا دل تو ایک لمحے کے لیے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ سانس روکے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو ماہم کی حالت مرنے جیسی تھی۔ وہ نڈھال بے جان سی کھڑی تھی، جبکہ حمزہ وہ بے بس کھڑا رہ گیا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی، ماہم کے وجود میں جیسے جان ہی باقی نہ رہی ہو۔ وہ ایک لمحے میں حمزہ کے قدموں میں گری، آنکھوں میں آنسو، ہونٹ لرزتے ہوئے، حمزہ خدارا مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی، خوف تھا، التجا تھی، مگر حمزہ بس کھڑا رہا، جیسے وقت نے اسے جکڑ لیا ہو۔ اس کی نظریں ماہم پر جمی تھی، مگر اس کے ذہن میں گونجتی آوازیں کہیں اور لے جا چکی تھی۔ وہ ماضی میں کھو گیا تھا، ان لمحوں میں جب پہلی بار اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس نے ایک آخری نگاہ ماہم پر ڈالی اور پھر بغیر کچھ کہے پلٹ گیا، جاتے ہوئے سخت لہجے میں بس ایک حکم دیا، اسے گیسٹ روم میں لے جاؤ۔ وہ ٹھہرا نہیں، نہ پیچھے مڑ کر دیکھا، سیدھا لمبے کوریڈور میں نکلا اور تیزی سے آخری دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کمرے میں وہ 2 سال سے نہیں آیا تھا، اور آج وہ جیسے کسی اندیکھی کشش کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں آ رہا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی ماضی کا ہر رنگ ایک دم آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ دیواروں پر بے شمار تصویریں جڑی ہوئی تھیں، ایک ہی چہرہ مختلف زاویوں میں، مختلف روپ میں۔ ماہم وہ تصویر جس میں وہ کالج کے فنکشن میں کھڑی مسکرا رہی تھی،
وہ تصویر جس میں وہ اپنی کسی سہیلی کے ساتھ ہنستی ہوئی نظر آ رہی تھی، وہ تصویر جو کسی نیلے دوپٹے میں لپٹی آنکھوں میں چمک لیے لاپرواہی سے کسی اور سمت دیکھ رہی تھی۔ حمزہ بے اختیار ایک تصویر کے سامنے جا رکا، آنکھیں نم ہونے لگی جب وہ دن اسے یاد آ گیا جب پہلی بار اس نے ماہم کو دیکھا تھا۔ وہ ایک کالج فنکشن میں مہمان خصوصی تھا، چیف گیسٹ کے طور پر اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا تھا، مگر وہ سب بھول گیا تھا جب اس کی نظر پہلی صف میں کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ ماہم وہ محض 18 سال کی تھی، مگر اس کی معصومیت، اس کے چہرے کی چمک، اس کی آنکھوں کی روشنی نے حمزہ کو کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ وہ پہلی نظر میں ہی اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اس دن گھر آ کر وہ بے چین تھا، رات کا کھانا چھوڑ کر سیدھا اپنے باپ ذوالفقار عباسی کے پاس جا پہنچا تھا۔ ابا، مجھے شادی کرنی ہے، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ ذوالفقار عباسی نے ہنس کر دیکھا، کس سے؟ ماہم سے۔ وہ کالج میں تھی آج، میں نے اسے دیکھا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی دیوانگی بیان کرتا، ذوالفقار عباسی کا لہجہ سخت ہو گیا۔ ایک غریب کی بیٹی عباسی خاندان کے وارث کے لیے یہ ممکن نہیں حمزہ۔ مگر ابا، میری بات سنیں، آپ نے اس کے خاندان کے بارے میں نہیں سنا؟ ابھی وہ مزید کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی وہ بولے تھے، یہ بات ختم کرو، تمہیں عباسی خاندان کی روایت کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ہی برابر کے لوگوں میں رشتے کرتے ہیں، کسی معمولی لڑکی کو اس گھر میں ہرگز نہیں لا سکتے۔ حمزہ تو بالکل خاموش ہو گیا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ ضد کو پکڑ چکا تھا۔ وہ خود ماہم کے بارے میں جاننے لگا، اس کا خاندان، اس کا گھر، سب کچھ۔ اچانک ذوالفقار عباسی بیمار پڑ گئے اور کچھ ہی مہینوں میں وہ دنیا چھوڑ گئے۔ حمزہ کی دنیا ایک دم بدل گئی تھی۔ باپ کے جانے کے بعد وہ ایک بار پھر اپنی ماں کے پاس گیا تھا، دل میں امید لیے کہ شاید وہ اس کی محبت کو سمجھ سکیں گی۔ ماں، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہو بیٹا۔ میں ماہم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک بار آپ ان سے مل لیں۔ اس کی ماں کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا تھا۔ یہ ممکن نہیں حمزہ، تمہارے ابا بھی اس کے حق میں نہیں تھے اور میں بھی نہیں ہوں۔ ایک غریب گھر کی لڑکی ہمارے خاندان کی بہو نہیں بن سکتی۔ مگر ماں، میں اسے پسند کرتا ہوں، تو کیا دنیا کی ہر پسند کی جانے والی چیز حاصل کی جا سکتی ہے؟ ہمارے خاندان کی کچھ روایات ہیں حمزہ، تم ان کو نہیں توڑ سکتے۔ حمزہ نے بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر باپ کی موت کے بعد وہ اپنی ماں کے سامنے بے بس تھا۔ مگر خدا کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند مہینوں بعد ایک حادثے میں اس کی ماں بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ حمزہ جیسے اندر سے مر گیا تھا۔ اس نے خود کو کاروبار میں جھونک دیا۔ وہ محبت، وہ جذبہ کہیں دب گیا۔ وہ ماہم کو بھول چکا تھا، یا شاید یہ مان لیا تھا کہ ماہم اس کے نصیب میں نہیں۔ لیکن آج 4 سال بعد وہی ماہم اس کے سامنے تھی۔ حمزہ نے ایک بار تصویر کو چھوا، اس کے لمس میں عجیب سی نرمی تھی، جیسے وقت پلٹ رہا ہو، جیسے 4 سال پہلے کا وہی جذبہ دوبارہ سانس لے رہا ہو۔ وہ ماہم کی وہی معصومیت، وہی چمکدار آنکھیں، وہی لرزتے ہونٹ یاد کر رہا تھا۔ اور وہ لمحہ جب اس نے پہلی بار سوچا تھا کہ یہ لڑکی ایک دن عباسی خاندان کی بہو بنے گی، مگر وہ دن کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ حمزہ نے لمبی سانس لی، تصویر سے نظریں ہٹائیں اور آنکھیں بند کر لی۔ قسمت کا کھیل بھی عجیب ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے بڑبڑایا اور پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ 6 مہینے بعد، 6 مہینے کی قید کے بعد آج بھی وہی خاموشی تھی، وہی اندھیرے، وہی تنہائی۔ ماہم جائے نماز پر بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، اسے اپنی زندگی بوجھ لگنے لگی تھی۔ کبھی وہ آزاد پرندہ تھی، اپنی ہی مرضی کی مالک، اور آج ایک قیدی کی طرح دن گزار رہی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور حمزہ عباسی اندر داخل ہوا۔
وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس مضبوط قدموں سے چلتا ہوا آیا، آنکھوں میں چمک، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ ماہم نے کوئی حرکت نہیں کی، بس سجدے میں سر رکھ دیا، جیسے اس کا دل چاہ رہا ہو کہ بس زمین ہی اسے نگل لے۔ حمزہ چند لمحے کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا، پھر نرم لہجے میں بولا، کیسی ہو ماہم؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی چادر کو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ حمزہ نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے بولا، 6 مہینے ہو گئے مگر تم نے ایک بار بھی مجھ سے بات نہیں کی۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے مگر زبان خاموش رہی۔ حمزہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اچانک سیدھا اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا، اس کے قریب۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں ماہم۔ ماہم نے چونک کر سر اٹھایا، حیرت اور بے یقینی کی کیفیت میں حمزہ کو دیکھا۔ کیا؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ حمزہ کے چہرے پر ایک عجیب سی نرمی تھی، ایک سچائی جو پہلے کبھی نظر نہیں آتی تھی۔ ہاں ماہم، نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ وہ تو ہکا بکا رہ گئی، نظریں جھکا لی، دل میں عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ شخص تو اس کو رکھیل بنا رہا تھا۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ پہلی بار کسی مرد کے لمس کو محسوس کر رہی تھی، مگر وہ لمس زبردستی کا نہیں تھا، بلکہ ایک التجا تھی، ایک محبت کی پکار۔ ماہم، تمہیں پتہ ہے میں تم سے 4 سال سے محبت کرتا ہوں۔ اس دن جب پہلی بار کالج میں دیکھا تھا تبھی دل دے بیٹھا تھا۔ میں نے تمہیں اپنانا چاہا مگر میرے والدین نے انکار کر دیا۔ میں مجبور ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا، مگر محبت ختم نہیں ہوئی۔ پھر جب تم دوبارہ میری زندگی میں آئیں، میں نے چاہا کہ تمہیں روک لوں، تمہیں اپنے قریب کر لوں۔ ماہم کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اور ساجد، وہ تم سے کبھی مخلص نہیں تھا ماہم۔ اگر ہوتا تو یوں تمہیں بیچ کر نہ جاتا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے تمہیں میرے حوالے کر دیا۔ تمہارے جذبات کی، تمہاری محبت کی پرواہ تک نہیں کی۔ ماہم کی آنکھوں میں درد ابھرا۔ وہ حقیقت کو جانتی تھی مگر وہ اسے تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر میں تو تم سے سچ میں محبت کرتا ہوں ماہم۔ میں چاہتا تو تمہیں جبرن اپنا بھی سکتا تھا، مگر میں نے انتظار کیا 6 مہینے، تمہاری نفرت سہی، تمہاری خاموشی برداشت کی، مگر اب اور نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی بنو، عزت سے، حلال رشتے میں بندھی ہوئی۔ ماہم نے ایک گہری سانس لی۔ وہ ساجد کی حقیقت کو بھی جان چکی تھی۔ وہ ایک بزدل انسان تھا، اس کا نکاح صرف ایک دکھاوا تھا، ایک دھوکہ تھا۔ مگر اب حمزہ، وہ اسے عزت دینا چاہتا تھا، محبت دینا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ لمحے سوچا، پھر اپنی نم آنکھوں سے حمزہ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ حمزہ کے چہرے پر روشنی پھیل گئی، جیسے برسوں کی پیاس بجھ گئی ہو، جیسے اس کی محبت کو اس کا انعام مل گیا ہو۔ ماہم نے سوچ لیا تھا، ایک ذلت بھری زندگی سے بہتر تھا کہ وہ نکاح کر لے، ایک حلال رشتہ قبول کر لے۔ زندگی اگر آزمائش تھی تو اسے اب ہمت کے ساتھ قبول کرنا تھا۔ یہی زندگی کا سبق تھا کہ کبھی کبھی خدا کی رضا میں ہی ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ اور پھر وہی ہوا تھا۔ حمزہ عباسی نے اپنی محبت حاصل کر کے پورے شہر کو بتایا تھا کہ وہ اپنی 4 سال پرانی محبت کو اپنا چکا ہے۔ ساجد ماہم کا نصیب دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ بے شک ماہم نے غلط کیا تھا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، ان کی عزت کو روند کر وہ بھاگ آئی تھی، اور شاید اسی کی سزا اس سے ساجد کے طور پر ملی تھی۔ مگر اب وہ حمزہ کے ساتھ خوش تھی، کیونکہ وہ شخص اسے زندگی کی ہر وہ رنگ دکھا رہا تھا جس کی وہ خواہش مند تھی۔ ہاں، وہ اس سے ناراض تھی کہ اس نے غلط کیا، اس کی زندگی تباہ کر دی۔ محض غلطی کی سزا کو اسے کس طرح دینا چاہتا تھا، مگر وہ اب بھول گئی تھی۔ اگر وہ اس سے محبت کر رہا تھا تو وہ بھی محبت حاصل کرنے کی خواہش مند تھی۔ بے شک اللہ بہتر سے لے کر بہترین سے نواز دیتا ہے۔